یاد رکھنا حضرت جی، حضرت صدیق اکبر کے راستے پہ رہنا. ہاں، ابو جہل والا راستہ اختیار نہ کرنا کہ چاند ٹوٹتا دیکھ کے بھی نہیں مانا اس نے، اس کے ہاتھ میں پتھروں نے کلمے پڑھ دیے پھر بھی نہیں مانا اس نے. صدیق اکبر کے راستے پہ رہنا. اور ان کا راستہ کیا تھا؟ جب حضور معراج سے واپس تشریف لائے نا اور آپ نے آ کے بتایا کہ میں نے یہ چند لمحات میں اتنا لمبا سفر طے کر لیا. بڑا امتحان تھا، بڑے بڑے مرتد ہو گئے اس جگہ کے. ابو جہل حضرت صدیق اکبر کے پاس آیا، آگے کہتا ہے اگر کو کہے کہ میں رات کے اتنے سے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، مسجد اقصی سے لامکان سے ہو کے واپس آ گیا، ہو سکتا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ہو سکتا. تو پھر آگے سے کہتا ہے تمہارے صاحب، تمہارے نبی محمد علیہ السلام یہ دعویٰ کر رہے ہیں. آگے سے صدیق اکبر فرماتے ہیں اگر وہ کہیں تو ہو سکتا ہے. اسی پہ رہنا. آج بڑی بڑی نئی تحقیقیں آ رہی ہیں، اسی پہ رہنا. حضرت جب بات حضور نبی علیہ السلام کی ہو تو پھر ہو سکتا ہے. اسی لیے تمہارے بزرگوں نے بات ہی ختم کر دی نا. انہوں نے کہا چھڈو یا دعاتاں چھڈ کتاباں، ایسا کتاباں چ نہ پے، آ کلیا تینوں دس دئیے گل مکا چھڑی. کیا؟ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. بس نہ پہنا صاحب کتاباں کتنے پہن لگے میاں تو. ہاں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. حضرت ہم ماننے والے ہیں حضرت جی، ہم ماننے والے ہیں. یا آج بڑے بڑے فتنے اٹھ رہے ہیں حضرت جی، ان فتنوں سے بچ کے رہنا. ہم ماننے والے ہیں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. بس میں جب پڑھتا رہا ہوں نا لاہور، کیونکہ میرا تعلق ہے سیالکوٹ سے، اور اللہ کا شکر ہے بچپن سے اللہ نے یہ مزاج دیا تھا کہ درویشوں فقیروں سے ہماری یاری رہی ہے. بلکہ میرے خیال سے یہ کہنا درست نہیں ہے کہ میری رہی ہے، بندہ کہاں خود ان سے یاری کر سکتا ہے، وہ ہی کرم فرماتے رہے ہیں. ہاں، کیونکہ ان کی مرضی نہ ہو تو آپ ان کے پاس نہیں بیٹھ سکتے، ان کی مرضی ہو تو آپ بیٹھتے ہیں. تو میرا بھی جب بچپن گزرا تو کیونکہ میرے گھر کے سامنے، جیسے یہاں میں نے قبرستان دیکھا ہے، تو ہمارے بھی گھر کے بالکل سامنے نا سڑک کے اس جانب قبرستان، ہمارے علاقے کا بہت بڑا قبرستان. تو میرے بچپن میں وہاں ایک بزرگ بیٹھا کرتے تھے حضرت، ان کا نام تھا سائیں عبدالرشید رحمۃ اللہ تعالی. اور یہ نہیں تھے کہ حضرت کچھ تھا نہیں تو بزرگ بن گئے، نہیں، وہ بابا تھا جس نے بھرا میلہ چھوڑا تھا. بڑے امیر کبیر آدمی تھے حضرت. میرا گھر قبرستان کے بالکل سامنے گلی میں تھا. میرا گھر بھی میری طرح چھوٹا سا تھا. حضرت کا گھر بالکل قبرستان کی دیوار کے ساتھ تھا، اور حضرت کا گھر بھی حضرت کی طرح بہت بڑا تھا. بھرا میلہ چھوڑا. اصل میں ان کی دوستی تھی ایک مرزوب سے. اس لیے تو حضرت جی شریعت منع کرتی ہے کہ جو باہوش لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھو، مجاذیب سے بچا کرو حضرت. کیونکہ جب کسی مرزوب کو موج آئے گی نا تو اس نے آپ کو مرزوب ہی بنانا ہے. یہ داڑھی رکھوانا یہ سالک کا ہی کام ہے، یہ سر پہ امامہ رکھوا دینا یہ سالک کا کام ہے، یہ نمازی بنا دینا یہ سالک کا کام ہے. اور اہل سنت میں اس حوالے سے تھوڑا سا مزاج بھی پایا جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں مرزوب کیا توپ شایا ہوتی ہے. نہیں حضرت، میں کہتا ہوں 1,00,000 مرزوب ایک پاسے، 1,00,000 مرزوب ایک سالک ایک پاسے. سالک ہونا بڑا اوکھا کام ہے. مرزوب تو آزاد ہو چکا ہے، اس کو نہ کپڑے کی پرواہ نہ اس کو کھانے کی طلب. یہ سالے کی حضرت جس نے اگر کپڑے بھی پہننے ہیں تو حلال کے پہننے ہیں. یہ سالے کی حضرت جس نے ایک ایک لقمہ چھانٹ کے کھانا ہے. یہ سالے کی ہے جس نے بچے بھی پالنے ہیں تو حلال سے پالنے ہیں. یہ سالے کی ہے جس نے حلال سے بجلی کا بل دینا ہے. مرزوب تو آزاد ہو گیا. سالک کو تو دن میں کئی بار مرنا پڑتا ہے. کیا حضرت سلطان باہو نے کہا نہیں تھا؟ آپ فرماتے ہیں مرن تو پہلا مر گے باہو تا مطلب نو پوجے ہو. ہاں جی، یہ ہمارے یہاں مزاج پایا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے نا بھاگ کے جاتے ہیں مرزوب کے پاس. نہیں حضرت جی، باہوش لوگوں کے پاس بیٹھو. اور قربان جاؤں اس حوالے سے نا، یہ شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ایک بڑی خوبصورت بات بھی لکھی. اب فرماتے میرا بھی ایک مقتدی تھا تو اس کی بھی بیٹھے کے ایک مرزوب بزرگ سے تھی. اب فرماتے میں نے اس کو کئی بار منع کیا اور نہ جایا کر. اس نے کہنا نہیں، جدن بابے ہوری خوش ہون گے میری کایا ہی پلٹ جانی ہے. وہ کیا ہوا، وہ ایک دن بیٹھا ہوا تھا، بابا جی کا جذب کم ہوا، دیکھا سامنے بندہ بیٹھا ہے. اس سے پوچھتے ہیں تو کون ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نہیں ہوں. اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا جی میں نہیں ہوں. پتہ نہیں کب سے بابا جی مدہوش تھے، جذب میں تھے. فرمان لگے وال بڑے ود گئے نے، ساڑی ٹینڈ نہیں کر دینا. وہ بڑا خوش ہوا، ٹینڈ کروں گا بابا جی کو دیں گے. اس نے جناب اس طرح پکڑ کے نا بابا جی کی ٹینڈ کر دی. بابے ہوری سر تے ہاتھ پھیر کے کہندے نے یا اللہ جویں نے میرا سر خالی کیتا ہے تو انہوں بھی خالی کر دے.
بس پھر زبان سے نکلی بات تھی حضرت۔ حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں اگر وہ کسی چیز کی قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا کرتا ہے۔ تیر نکل چکا تھا حضرت، واپسی نہیں تھی اب، بس پھر ایسی آفتیں ہیں کہ کچھ بھی نہیں رہا حضرت۔ حضرت کے پاس روتا روتا آیا، حضور ان کی کرنا ہے، اور انہیں فرمایا انہوں ہوئی کھ نہیں سکتا، انہیں ایوے کہ بیٹھا رہے، جے پھر کدی ہوش چاہ گئے تیرا مقدر جاگ گیا تینوں پوچھا نا تو کون ہے تو کہیں میں نہیں ہاں، جے کہن نا میرے وال بڑے ود گئے نے کہ ٹینڈ کر دے تو کر دیں، بس ایک کام کریں ایت کی ٹینڈ کر کے نا مٹھے مٹھے ٹک لا دیں سیر اتنے کہ حضرت انہوں تکلیف نہ آئے، مٹھے مٹھے نہ پچ لا دیں۔ اب شیخ نے لکھا نہیں کہ درانیہ 10 سال تھا 20 سال تھا، بیچارہ کتنی دیر خجل خراب ہوتا رہا۔ وہ ایک دن پھر بابا جی کو ہوش آ گئی، دیکھا سامنے بندہ بیٹھا، پوچھتے ہیں تو کون ہے؟ اس نے کہا جی میں نہیں ہوں۔ فرمایا ساڑھے وال بڑے ود گئے نے، پھر ٹینڈی کر دے۔ وہ بڑا خوش ہوا، اس نے جناب اس طرح لے کے نا جلدی جلدی سر مونڈ دیا۔ شیخ کی بات یاد آ گئی، اس نے مٹھے مٹھے نا سر پہ ٹک لگا دیے۔ وہ پھر بابا جی نے سر پہ ہاتھ پھیرا تو اس دفعہ ہاتھ نا انہی کے خون سے رنگا آیا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے ہیں، یا اللہ جویں نے میرا سر رنگے ہے تو انہوں بھی رنگ چھڑ۔ یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں حضرت، اس لیے کوشش کرو حضرت جی ہمیشہ سالکوں کی بیٹھک رکھو، باہوش لوگوں کے پاس بیٹھو تاکہ تم پہ شریعت کا رنگ چڑھے حضرت جی۔ مرزوق زیارت کرو بس دور دور سے حضرت جی، سالکوں کے پاس بیٹھو۔ اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے تو اس خطے کو بڑا زرخیز کیا ہے اس حوالے سے، ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کے ایک خانقاہ ہے حضرت جی، مکھڑ شریف ہے، بڑی بڑی خانقاہیں ہیں یہاں، اس لیے حضرت جی ان پاک لوگوں سے دور نہ رہو حضرت، ان پاک لوگوں سے دور۔ تو میری حضرت سے بڑے وہ مجذوب نہیں تھے وہ سالے کی، لیکن بس پھر ظاہر فیض مجذوب سے تھا تو پھر کچھ نہ کچھ اس کا غلبہ تھا، اس لیے پھر حضرت نے شہر کو خیر آباد کا، اور 17 سال حضرت انہوں نے اس قبرستان میں گزارے حضرت۔ جیسے یہ دوپہر ہے نا، لیکن یہ بھی سردیوں کی دوپہر ہے۔ ایک دن اسی طرح گرمیوں کی دوپہر تھی، اور آپ کو پتا گرمیوں میں ظہر کی نماز بھی لیٹ ہوتی ہے، 2:15 بجے 2:30 بجے ہوتی ہے۔ میں اسی طرح نا ظہر کی نماز پڑھ کے آیا تو حضرت قبرستان میں بالکل تنہا بیٹھے تھے، میں نے کہا موقع بڑا اچھا ہے، چلو چل کے بہنے ہیں تو کوئی یار دی گل سنا گے نا۔ وہ میں جیسے جا کے بیٹھا نا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت کا گھر بالکل قبرستان کے ساتھ تھا، کوٹھی تھی آپ کی، اور آپ کے گھر کا ونڈو اے سی چل رہا تھا۔ یہ بات ہے سن 2002 کی، تو ونڈو اے سی چلنے کی آواز آ رہی تھی، تو میرے دل میں ایویں خیال سا آیا، میں نے کہا یا بابے نے کی کیتا ہے، ایڈا ٹھنڈا کمرہ چھڑ کے کتنے قبرستان آ بیٹھا ہے، گرمی نال پسینہ وگدا پہ، ان کا بھی بہ رہا تھا میرا بھی بہ رہا تھا۔ یہ حضرت کی محبت تھی جو دل میں وسوسہ آیا نا، وہ دل تک محدود نہیں رہا، زبان پہ بھی آ گیا۔ میں نے حضرت سے سوال کر دیا، میں حضرت ہے کی تیجے؟ فرمان لگے کیوں کیا ہوا؟ میں حضور اتنا ٹھنڈا کمرہ چھوڑ کے کیا قبرستان میں آ بیٹھے ہیں؟ تو مجھے آگے سے کہتے ہیں مولوی سلیمان پھر ساڑی بھی ایک گل دا جواب دے۔ میں جناب فرمانے لگے یہ جو تو ٹھنڈا کمرہ مجھے یاد کروا رہا ہے، یہ تو بتا اخیر یہ ٹھنڈا کمرہ چھوڑ کے آنا کہاں ہے؟ تو جواب کو اتنا مشکل نہیں تھا کہ کوئی دے نہ سکے، میرے جیسے عام بندے کو بھی اس کا جواب آتا تھا۔ میں نے عرض کی میں حضور ہے ظاہر ایسی قبرستان میں ہی آنا ہے۔ تو فرمانے لگے یار 4 کندھوں پہ جو آنا تھا میں خود ہی آ گئی۔ اور حضرت جی میں بس جاتے جاتے آپ کو اتنا کہہ جاؤں گا کہ میں سیالکوٹ سے اتنی دور چل کے آپ کو یہاں یہ کہنے نہیں آیا کہ سارے قبرستان چلیے، یہ تو میرے محبوب علیہ السلام کی تعلیم ہی نہیں ہے۔ بس جاتے جاتے میں آپ کو اتنا ضرور کہتا جاؤں گا حضرت جی جہاں کہیں بھی رہو لیکن قبرستان کو بھولنا بھی نہ، ہاں قبرستان کو بھولنا بھی، کیونکہ جانا وہاں ہی ہے حضرت۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد بندہ، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اور آپ کو پتہ خرابی کب ہوتی ہے؟ خرابی ہوتی تب ہے حضرت جب بندہ بھول جاتا ہے حضرت، جب بندہ بھول جاتا ہے، بھولنا نہ کبھی بھی حضرت۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے صرف 2 ہیں جو بھول جاتے ہیں، ایک جن، دوسرا انسان، باقی حضی روح کو یاد ہے۔ بلکہ ایک روایت ملتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک روز امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بازار تشریف لے گئے مدینہ پاک، تو وہاں ایک اونٹ پہ دگ گیا تھا، اب پتہ نہیں آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں، ہماری پنجابی میں کہتے ہیں پھوڑ ہو گیا سی،
ذرا اور آسان اردو میں بولیں گے تو کہیں گے آپے سے باہر ہو گیا تھا. اب آپ کو پتا ہے جانور اگر اس کنڈیشن پہ آ جائے تو چھوٹا جانور بھی ہو تو اتنی جلدی کنٹرول نہیں ہوتا کسی سے. تو اونٹ تو ویسے ہی قد کا جانور ہے. اب اگر اونٹ ان کنٹرول ہو جائے, آپے سے باہر ہو جائے, پھوڑ ہو جائے, اس کو کوئی کنٹرول کر سکتا ہے؟ وہ جس سمت بھاگتا ہے نا سارا بازار آگے. حضرت عمر فاروق تشریف لے ہے اور حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا عمر وہ ہے کہ شیطان اس کے سائے سے بھی ڈرتا ہے. اب آگے بڑھے اور آپ نے اس کی نکیل پکڑ دی. آپ نے نکیل پکڑی تو وہ کھڑا ہو گیا. لکھا آپ نے اس کے کان میں کچھ ارشاد فرمایا. آپ تو کیا کہ چلے گئے, وہ وہیں کھڑا رہا, ہلا بھی نہیں, وہیں کھڑا رہا, وہیں بیٹھ گیا. بازار والوں نے اس کے آگے کھانے کو کافی کچھ رکھا, اس نے کچھ نہیں کھایا, بھول گیا وہ سارا کچھ, وہیں بیٹھا رہا اور 1-2 روز میں وہیں مر گیا. اب بازار والے بڑے حیران ہوئے, وہ اونٹی جس نے سارا بازار آگے لگا رکھا تھا. حضرت عمر فاروق نے کیا کہہ دیا اس کے کان میں کہ سارا کچھ ہی بھول گیا, کھانا بھول گیا, مر گیا. اور سارے منتظر تھے کہ حضرت عمر فاروق تشریف لائیں تو ہم ان کی بارگاہ میں عرض کریں حضور کیا کہا تھا آپ نے اونٹ کے کان میں. حضرت عمر فاروق تشریف لے گئے, لوگ حاضر خدمت ہوئے. عرض کی امیر المومنین اونٹ یاد ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یاد ہے. عرض کی حضور اونٹ کے کان میں کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا کیوں کیا ہوا؟ حضرت وہ تو ہلا بھی نہیں اپنی جگہ سے, وہ تو وہیں بیٹھ گیا, کھڑا رہا پھر بیٹھ گیا. ہم نے آگے کھانے کو بہت کچھ رکھا, اس نے کچھ نہیں کھایا, وہیں مر گیا. کیا کہا تھا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا میں ذرا اس کو پنجابی میں اس کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں. آپ فرماتے میں نے اس کے کان میں اتنا ہی کہا تھا نہ رولا کیوں پایا ہی کہ تینوں مرنا نہیں یاد ہے. اور میں کہتا ہوں حضرت جی اسی اینا رولا تا ہی پایا سانو مرنا نہیں یاد. کوئی بھی جس کو مرنا یاد ہو حضرت وہ رولا نہیں ڈالتا حضرت, وہ تیاری کرتا ہے حضرت. کوئی بھول گیا مقصد آوندہ, کوئی کر کے مقصد حل چلیا. یار فریدا ایتھے سب مسافر نہیں, کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا.